السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جی آج کے دو میریکل سٹوری ہے جو کہ میری بہنوں نے کافی دنوں سے مجھے ارسال کی ہوئی تھی، لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں اس پہ ویڈیو نہیں بنا سکی، اور آج مجھے ٹائم ملا تو میں نے فوراً ہی میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے ان کی ویڈیوز بناؤں گی۔ ان بہنوں کے پرزور فرمائش تھی کہ میں یہ نام لیے بغیر یہ دونوں سٹوریز شیئر کروں، اور کیونکہ اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور جو اس پہ عمل کرے گا اس کا یقیناً ثواب اللہ پاک ہمیں بھی دیں گے اور اس کو بھی برابر ملے گا۔ تو جی آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ ہے درود ابراہیم کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مشکل کا حل جو ہے وہ درود پاک میں ہے۔ آپ کی زبان پہ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ضروری نہیں کہ جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم وہی پڑھیں جو آپ کی زبان پہ چڑھا ہو یا جو آپ کو آسان لگے، لیکن سب سے جو افضل ترین ہے نا، وہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ درود شریف ہے۔ اگر آپ وہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ تو بہت ہی زبردست ہے، اس کا تو اجر بھی اتنا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی بہت اوپر ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میری منگنی ہوئی تھی، ان کی اپنی مرضی سے ہوئی تھی اور فیملی میں ہی ہوئی تھی، ان کے کزن سے ہوئی تھی، اور دونوں فیملیز بہت خوش تھیں آپس میں، اور بہت ان کا آنا جانا تھا، اور کہ پیار محبت شروع سے ہی تھا، بڑوں کا بھی آپس میں اور بچوں کا بھی۔ تو یہ دونوں گھرانوں کی مرضی سے منگنی طے ہو گئی، اور لڑکی لڑکے کی رضامندی کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ تو جب منگنی ہو گئی تو جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں، کئی حاسد لوگ بھی ہوتے ہیں، جادو ٹونے والے بھی ہوتے ہیں، کہ کسی کو خوش دیکھ کے ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ اگر خوش ہے تو کیوں ہے، اور اگر یہ ہنس رہا ہے کیوں ہنس رہا ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ ایسے ہی ہمارے گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ خوشیوں کے ڈیرے تھے، اور ہر وقت ہم ہنستے ہنساتے رہتے تھے، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اسی دوران پھر بزنس کے حوالے میں میرے تایا اور میرے ابو میں کہتی ہیں کہ کچھ انبن ہوئی، اور وہ بڑھتے بڑھتے کسی حادثے کی نظر سے اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہمارے دونوں گھروں کا آپس میں آنا جانا بالکل ختم ہو گیا۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ مرنا جینا ختم کر دیا، تو اس طرح کی صورتحال ہو گئی تھی، اور کہتی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ لڑکا بھی پریشان تھا، وہ کہتی ہیں میرے کزن بھی بہت پریشان تھا، اور میں بھی پریشان تھی کہ ان حالات میں کیا ہوگا۔ تو ادھر سے پھر میرے ابو نے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ تو کہتی ہیں کہ منگنی ٹوٹ گئی، اور چیزیں آپس میں جو دی ہوئی تھی وہ بھی آپس میں جب میری تائی نے اور میری امی نے بہت کوشش کی کہ رشتہ نہ ٹوٹے۔ میری تائی نے تایا کو سمجھانے کی کوشش کی، اور میری امی نے میرے ابو کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ بے سود، اور انہوں نے رشتہ ختم کر دیا۔ اور ہم دونوں کا جو حال ہوا وہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنی مرضی سے بڑوں نے سب کچھ طے کر کے اچانک سے ہر چیز بکھرا کے رکھ دی، تو یقیناً آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہوگی۔ میرے تو خیر بات ہی اور تھی، سب گھر والے تائی کی طرف بھی اور ہمارے گھر میں بھی بہت زیادہ پریشانی تھی، اور ایسے لگتا تھا جیسے خدا نخواستہ کسی کی موت ہو گئی ہو، کیونکہ نہ کھانے کو دل کرتا تھا، نہ کچھ اور دل کرتا تھا، کسی کام میں بھی دل نہیں لگتا تھا، اور ہر وقت میری امی اور تائی آپس میں بہت بہنوں کی طرح ان کا پیار تھا، کبھی آپس میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے تو انہوں نے بچوں کی شادیوں کا سوچا تھا۔ تو جہاں اتنی محبت ہو تو اچانک سے اس طرح کے حالات ہو جائیں تو پریشانی تو ہوتی ہی ہے۔ تو آپ میں نے سنا تھا کہ جس طرح سے حالات ہو نا، اس قسم کی ویڈیوز جو ہیں یا کوئی چیز یا کوئی بات ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں سے واقف ہیں اور ہمارے دل کا حال جانتے ہیں۔ تو کوئی آیت ایسی آ جاتی ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے یا کچھ ٹی وی دیکھتے ہوئے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس میں ہمارے مسئلے کا حل چھپا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے میں یوٹیوب پر سرچ کر رہی تھی، تو اچانک سے میرے سامنے درود ابراہیمی کی منت کی ویڈیو آئی کہ اگر آپ یہ منت مان لیں گے تو
آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ تو بحیثیت مسلمان ہم تو ہر اس بات پہ یقین کرتے ہیں جو کہ ہمارے نبی کے بارے میں کہی گئی ہے، یعنی کہ ان کے درود پاک ان پہ ہم جب پڑھ کے بخشتے ہیں تو ان تک ایسے پہنچتا ہے کہ نام بھی لیا جاتا ہے، اس کے والدین کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور ڈائریکٹ یہ ایسی نیکی ہے جو ضائع ہوتی ہی نہیں، جو جیسے آپ کے منہ سے نکلا وہ ہمارے نبی پاک کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس بندے نے پڑھا ہے اور یہ اس کے والدین یہ ہیں، اور یہ سب چیزیں ہمارے پیارے نبی کی بارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سب چیزیں پیش کر دی جاتی ہیں۔ اور درود شریف ایک ایسی نیکی ہے کہ جو ضائع ہوتی ہی نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کئی بار ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اور اسی طرح سے ہم کچھ بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے جو پڑھائی کی ہے وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہماری کوئی کمی بیشی، کوئی غلطی، کوئی تلفظ میں کوئی ایسی غلطی یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک ہمیں وہ معاف کر کے اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ لیکن درود شریف سے ایک ایسی عبادت ہے جو کہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اور یہ ایسی ایک عبادت ہے جو رد نہیں ہوتی، اور اس کے تو میں نے اتنے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میرے ساتھ خود ہوئے ہیں کہ میں درود شریف پڑھنے سے میری کتنی زیادہ پریشانیاں دور ہوئی ہیں، یہ تو میں خود بھی کہہ سکتی ہوں الحمدللہ۔ تو بہن کہتی ہیں کہ میں نے اس میں دیکھا کہ وہ سسٹر بتا رہی تھی کہ آپ اگر 11,000 درود شریف پڑھیں گے، آپ جمعرات کے دن سے شروع کریں، کیونکہ یہ فضیلت والے دن ہیں، 2 دن جو ایسے ہیں کہ اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا اجر بہت زیادہ ملے گا، اور آپ کی کسی قسم کی پریشانی ہے، کوئی رشتے کی پریشانی ہے، رزق روزی کی پریشانی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے، اور ان بہن نے بتایا تھا کہ جمعرات سے شروع کرنا ہے، اور آپ نے 11,000 3 دن میں اگر پڑھ لیا تو یہ کامیابی یقینی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا اور پھر میں نے دن رات پڑھنا شروع کر دیا، نہ میں نے دن دیکھا نہ رات، وضو بے وضو میں یہ پڑھتی رہی، کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، تو ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، اور کیونکہ ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور نماز پڑھنے کے لیے بھی ہمیں وضو چاہیے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے ہمیں وضو بے وضو ہر حالت میں ہم چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں میں نے اسی طرح دن رات ایک کر دیا، اور میں نے بہت زیادہ درود شریف پڑھا کہ، اور ساتھ ساتھ میں کاؤنٹ کرتی رہی کہ کتنا پڑھا ہے، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ ایک ٹائم تک آیا کہ میں کاؤنٹ کرنا بھی بھول جاتے، اور بس میں نے دن رات یہ کر لیا، اور کہتی ہیں کہ 2 دن آپ یقین نہیں کریں گے کہ 2 دن گزرے تھے کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، رشتے میں ہمارے دادا ہی لگتے ہیں، وہ گاؤں میں اچانک سے آئے گاؤں سے، تو جب ان کو اس حالات کے بارے میں پتہ چلا تو ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور وہ ایک فرشتے کی طرح آئے، اور انہوں نے فوراً میرے ابو کو اور میرے تایا کو بلایا، اور دونوں کی جو بھی غلط فہمیاں تھیں، یقیناً یہ کوئی تیسرا آدمی ان کے درمیان میں غلط فہمیاں ڈال رہا تھا حسد کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا کاروبار بھی ترقی کر رہا تھا، اور ہم دونوں کے گھریلو حالات بھی بہت اچھے تھے۔ تو میرے تایا نے پھر دونوں کو بلا کے ڈانٹا، میرے تایا کو اور میرے ابو کو، ہمارے دادا جان جو آئے تھے، جو کہ میرے ابو کے تایا لگتے تھے رشتے میں، تو وہ بہت زیادہ عزت کرتے تھے ان کی بزرگوں کی، اپنے ظاہرہ گاؤں کے لوگ تھے، شہر میں ہم آ کے آباد ہو گئے تھے، لیکن پیچھے سے ہمارے جو گاؤں والے تھے تو ان کی بہت زیادہ عزت اور رسپیکٹ کی جاتی تھی۔ تو جب انہوں نے دونوں کی غلط فہمی دور کروائی اور دونوں بھائی پھر سے ایک ہو گئے، اور پھر رشتہ جو ٹوٹا ہوا تھا وہ بھی قائم ہو گیا، یقین کریے سب 2 دن میں ہو گیا تھا، اور پورا ابھی ہوا بھی نہیں تھا، میں جو وظیفہ کر رہی تھی وہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا، اور اللہ پاک نے میری منت پوری کر دی۔ تو یقیناً وہ کہتی ہیں کہ آپ یہ میری سٹوری دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے، تاکہ ان کا بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہ درود پاک پڑھیں، اور انشاءاللہ ان کا جو بھی مسئلہ، جس قسم کا مسئلہ بھی ہو جائے گا تو وہ حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک
اللہ پاک ہر مسئلے کے حل کرتے ہیں اور ہمیں مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو ہم کوئی دعا بھی مانگے نا تو سب سے پہلے ہم نے درود شریف پڑھنا، پھر دعا مانگنی ہے، اور پھر دعا مانگ کے اینڈ میں ہی پھر بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح سے ہم دعا مانگیں اور وہ قبول نہ ہو۔ اگر قبول نہ بھی ہو تو اس کا اجر اتنا زیادہ اللہ پاک سے ملتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور ہمیں اس کا اتنا زیادہ اجر ملتا۔ تو پیاری بہنوں، آج کی میریکل سٹوری کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔